اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے نیوز وائز اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی عباس۔ ناظرین، 156واں اجلاس جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، لیکن واضح طور پر اب صورتحال یہ دکھائی دیتی ہے کہ 4 ججز کی جانب سے جو خط تحریر کیا گیا تھا اس میں واضح طور پر آرٹیکل 191 کی جو ہے وہ تشریح کی گئی، لیکن اس کے بعد یہ چاروں ججز فل کورٹ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کا معاملہ یہاں پر آ کر ٹھہرا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ 191 کی جو تشریح کی گئی ہے اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ اپنے اندرونی ڈھانچے یا اپنے اندرونی جو معاملات ہیں ان کو ری اسٹرکچر کرنے کے لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ واضح طور پر ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، ان کے حوالے سے رولز بنا سکتی ہے۔ اور وہیں دوسری جانب یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو رولز کی فارمیشن یا پھر جو آرٹیکل کے حوالے سے آرٹیکل 191 کے حوالے سے جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے وہ واضح طور پر سرکولیشن کے ذریعے دی گئی ہے اور اس پر قانونی پہلو اپنی جگہ موجود ہیں۔ 4 ججز کی جانب سے جو عدم شرکت ہوئی ہے اس کے بعد قانونی معاملات میں یا قانونی پہلوؤں پر کس حد تک اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، یا آیا سپریم کورٹ کے معاملات جو ہیں وہ اب بھی کسی نہ کسی ابہام سے جو ہیں وہ دوچار رہیں گے، کہ آیا اندرونی طور پر جو معاملات چلائے جا رہے ہیں یا انتظامی جو صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے وہ ایک بار پھر ابہام کا شکار ہو جائے گی، یا اس میں بھی ایک غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ماہر قانون اس کے اندر موجود ہیں، جبکہ وسیم ملک صاحب کورٹ رپورٹر ہیں، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ احسان صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ حافظ صاحب بتائیے گا کیا معاملات ہیں، کیونکہ اب تک جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس میں یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں 4 ججز کی جانب سے جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے جو تحفظات ہیں ان کو شاید سامنے نہیں رکھا جا رہا یا اس کے اوپر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں معاملات اب بھی جو ہے وہ تعطل کا شکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی آپ کے ایک یا ایک سے زیادہ جس بھی آرگنائزیشنز کے اندر لوگ ہیں، اور ایون جو دنیا کے ممالک کی کیبنٹس بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر بائی سرکولیشن جو ہے وہ کسی چیز کی بھی اپروول لی جا سکتی ہے۔ وہ آپ کو آپ کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا آپ کا جو گورننس کا بورڈ ہے اس میں بھی لی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا ریگولیٹری فریم ورک کے اندر اگر آپ کے ایک سے زیادہ ممبرز ہیں تو آپ ان کے ذریعے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کورٹس کے اندر بھی ایسا ہے کہ آپ اس کو بائی سرکولیشن کر سکتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا بائی سرکولیشن اس طرح کا میٹر جو ہے اس کو کیا جانا مناسب ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اور وہ سوال اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ آیا ہے کہ چونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو ایک انٹرنل پرابلم آیا ہوا ہے، اور یہ سارے کا سارا پرابلم جو ہے یہ پاکستان کی جوڈیشری کے اندر جو ایک لوگوں کا ٹرسٹ لیول ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا ڈینٹ یہ ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا سے باہر بھی پاکستان کی جوڈیشری جو ہے اس کو ایک اور اینگل سے دیا جا رہا ہے، اور تیسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے اس سے سپریم کورٹ کی جو فنکشننگ ہے وہ بھی بہت ایفیکٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کنٹیمنر کر دیا گیا، اپنے بردر ججز کو کنٹیمنر کر دیا گیا، بار بار اسپیشل کیسز کے متعلق کہا گیا کہ آپ انہیں 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جیسے کیسز کو آپ لگائیں۔ جب آرٹیکل 178 جو سپریم کورٹ کے ججز کو اوتھ کو ڈیل کرتا ہے، یا آرٹیکل 194 جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کو ڈیل کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک آپ کا جوڈیشل کانڈکٹ بھی ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر لیں تو پاکستان کا کوئی بھی جج جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے مبرہ نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن سے نیچے ہے، اور یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اس کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کو اپنے لیول کے اندر جا کے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کے خلاف ہے یا کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری ایک آپ کو 2009 کے بعد کی جوڈیشری جو نظر آتی ہے۔ پہلے ایک دفعہ ہوا تھا جب جسٹس سجاد کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا تو کچھ ججز نے اپنی ریزرویشنز کو شو کیا تھا 94 کے اندر، لیکن اس کے بعد جو اب ایک سلسلہ چل رہا ہے پچھلے 6-7 سال سے جو ہے جو پیونے جج ہے وہ اس طرح کے لیٹرز لکھتا ہے، یا ایون بعد کے اندر بھی چیف جسٹس چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی لوگ جو لیٹرز لکھتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جوڈیشل نارمز کے بھی خلاف ہے، ایک جو آپ کی جوڈیشل کریڈیبلٹی اس کے خلاف ہے، آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بھی میرا خیال ہے اس کے اندر پاسداری نہیں ہے، اور یہ چیزیں
دنیا بھر کے اندر جو ہے یہ اچھی نگاہ سے دیکھی بھی نہیں جاتی، اور صرف انڈیا کے اندر 2018 کے اندر کچھ ججز نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی، اس کے علاوہ آپ کو سب کانٹیننٹ کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں نظر آتی۔ اب اس کا ہوا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ ایک ریزرویشنز تھی ان ججز کی کہ جی ان کو جو ہے تھرو سرکولیشن نہیں آنا چاہیے، تو ایجنڈے پہ آ گیا نا، آپ اس پہ بیٹھتے، آپ اپنی جو ہے ریزرویشنز جو ہیں یا آپ اس کی امپرومنٹ کے اندر جاتے۔ لیکن اگر آپ پچھلے 4-5 سال سے دیکھیں جو لیٹرز کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اندر آپ کو پبلک نظر نہیں آتی، اس کے اندر سپریم کورٹ کی ورکنگ کو بہتر بنانا نظر نہیں آتا، اس کے اندر عام آدمی جو ہے ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا نہیں آتا، صرف یہاں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے یا کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہے یا ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس کے نام پہ آئے گا، یا اس کے اندر یہ ہے کہ لائکنگ یا ڈس لائکنگ والی بینچ ہے کہ ہم اس طرح کیوں ایسوسیٹ نہیں کی جا رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے یا سپریم کورٹ کے باہر جو ہے اچھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے یہ نکلا ہے کہ سپیکنگ ٹرمز تک جو ہیں وہ چیزیں اب نہیں، اور اگر کسی انسٹیٹیوشن کے اندر اس طرح کے لیول کی چیزیں چلی جائیں تو اب آپ اندازہ کریں نا کہ اگر ایک جج جو ہے وہ ایک اینگری موڈ کے اندر ہے یا اپنی ورکنگ جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ وہ سیٹسفائی نہیں، وہ کس طرح ڈسپنسیشن آف جسٹس پہ جائے گا، کس طرح وہ ایک پیشنس ہیئرنگ کے طور پہ جائے گا، اور جس طرح یہ اتنے لمبے لیٹرز جو ہیں یہ لکھتے ہیں 6-6 7-7 صفحوں کے لکھتے ہیں، کیا ان پہ آپ کا ٹائم خرچ نہیں ہوتا؟ کیا پاکستان کے عام آدمی کا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ جاتا ہے وہ انہی چیزوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کے لیے آپ کی فل کورٹ میٹنگ ہے، آپ آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، ایشو کو ریزالو کریں، اور اس کے بعد آپ ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے آگے جانا کیا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اب علی ایک وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو اپنا جوڈیشل مس کانڈکٹ جو ہے اس کو ری ڈیفائن کرنا چاہیے، اور دنیا نے کیا ہے۔ امریکہ نے اپنا ایک ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر 1980 کے اندر انہوں نے جوڈیشل مس کانڈکٹ کو ڈیفائن کیا ہے، برطانیہ نے 2021 میں اپنا کیا ہے، دوسرے ممالک جو آپ کا آسٹریلیا، کینیڈا جو ہم کامن لا کنٹریز انہوں نے کیا ہے، اور اس کے اندر اس طرح کے جو آپ کے انٹرنل ایشوز ہیں یا ایسے ایشوز ہیں جس کے اندر جا کے آپ کی ایک کانٹروورسی جو ہے وہ باہر آتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، یا اس سے ایک پولیٹیکل کانٹروورسی بنتی ہے یا کانسٹیٹیوشنل کانٹروورسی بنتی ہے، آؤٹ آف کورٹ جا کے بنتی ہے، اس کو انہوں نے جوڈیشل مس کانڈکٹ کے اوپر لیا ہے اور اس کو ٹریٹ کیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے کئی جگہ جو ہے ان ججز کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز آئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا اگر کوئی جج بنتا ہے وہ ایک کلائمیکس ہے آپ کے اس پروفیشن کا، آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے آپ جج ہیں، اور ممکن ہے کہ کل آپ اس عدالت کے چیف جسٹس بھی بنے، تو کیا پریسیڈنٹ ایسی سیٹ کی جا رہی ہیں کہ جس سے یہ ہے کہ پاکستان کا عام آدمی یا جسٹس سیکٹر سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی ایک کوسچن مارک یا آئی بروز کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے ایشوز پبلک میں لانے کی بجائے، ابھی لیٹر جو ہے وہ چیف جسٹس آفس میں نہیں جاتا، میڈیا کی زینت جو ہے وہ آپ کو بن جاتا ہے۔ پچھلے دنوں فل کورٹ اسلام آباد کی میٹنگ جو ہے اس کے منٹس نہیں آئی، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جی فلاں کو چائے نہیں دی گئی یا فلاں جو ہے انہوں نے۔ لیکن حافظ احسان صاحب اس کے اوپر بھی بالکل صحیح معاملات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آیا اس کے جو ہے وہ قانونی فضا کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ وسیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم صاحب آپ بتائیے گا سر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں اور اسی حوالے سے آپ رپورٹس تیار کرتے ہیں، آپ کو کیا دکھتا ہے سر؟ کیونکہ یہ اگر معاملات دکھائی دیں گے، ججز کے اپنے تحفظات ہی زیادہ دکھائی دیں گے، تو اس کے بعد قانونی فضا کے اوپر کیا اثرات مرتب دکھائی دیں گے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم رولز کی بات کریں تو وہ چاہے 4 ججز نے اس کے اوپر اعتراضات عائد کیے، فل کورٹ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اس میں جو ترامیم ہے وہ بھی منظور کر لی گئی، اکثریت چیف جسٹس کے پاس موجود ہے اور اس سلسلے میں باقاعدہ اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ اگر قانونی انداز میں حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اب وہ رولز تو تشکیل پا چکے ہیں، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی کل کے روز فرمایا کہ یہ کمیٹی بھی قائم رہے گی، یہ جو 4 رکنی ہے اس میں مزید جو تجاویز ہیں ان کو بھی گائے بگائے دیکھا جاتا رہے گا، اور ہر فل کورٹ کا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 جو ہے وہ یہی رولز ہوں گے۔ قانون کے حوالے سے تو یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن جہاں اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل نئے عدالتی سال کا آغاز تھا اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک مرتبہ پھر تقسیم اور اعتراضات کی نظر ہو گیا۔ اب جہاں تک یہ رولز والا معاملہ ہے اور اس میں جو 4 ججز کے اعتراضات ہیں، اس کو ہم دیکھیں تو ان کا وہ کہتے ہیں کہ ایک اصولی موقف اس طرح سے بھی ہے کہ اس سے قبل بھی جتنے خطوط کی بات ہوتی رہی اور سپریم کورٹ کی فنکشننگ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو جتنی بھی ماضی میں ترامیم ہوئی
नहीं है। हमने देखा है कि उनकी जो आईनी हैसियत है वो उस वक्त की जो फुल कोर्ट होती थी, तमाम जजेस उसमें मौजूद होते थे, वो बैठते थे, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो आईनी हैसियत है उसको जांचा जाता था और उसके बाद फिर मामलात जो हैं वो आगे बढ़ा करते थे। लेकिन 26वीं तरमीम में एक इतराज़ ये भी सामने आया कि सिर्फ आईनी बेंच सुनेगा। तो वो जो उन जजेस का, जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस का अगर मैं नाम लूँ तो एक तवातुर से असूल की बात ये करते हैं कि देखिए जब तक इसकी आईनी हैसियत नहीं जांची जाती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो होने वाले इकदाम हैं उनको दुरुस्त कैसे जायज़ करार दिया जा सकता है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, 26वीं तरमीम का मुकदमा लगना है या तो 26वीं तरमीम के हक में फैसला आना है या उसकी मुखालफत में। अगर एक लम्हे के लिए हम सोचें कि उसकी मुखालफत में फैसला आएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में अब तक जितने भी इकदाम किए गए हैं क्या फिर उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। माजी में सिंध बार केस जो है वो इसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। तो ये सूरत हाल तो अभी तक मौजूद है, मगर जहाँ तक ये भी बात होती है कि जजेस जो खतूत लिखते हैं तो उस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में ये भी कहा था कि अगर आप काम के हवाले से बात करते हैं तो जो गुज़श्ता अदालती साल गुजरा है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा केसेस निपटाए हैं। फिगर जो उनकी जानिब से दिया गया था वो लगभग 4000 के करीब था और जो रिपोर्टेड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है गुज़श्ता अदालती बरस की वो भी सबसे ज़्यादा जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लिखे गए थे, 35 उनकी तादाद है। तो बहरहाल ये मामलात हैं। तकसीम की जो बुनियाद थी वो 26वीं आईनी तरमीम है और जो कि मुकदमा अभी तक ज़ेर अल्तवा है। जनवरी या फरवरी में उसमें पहली एक समाअत हुई, नोटिस कर दिए गए, मगर उसके बाद ये मुकदमा अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं बिल्कुल हाफिज साहब बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।